معزز حاضرین، محترم سامعین، آپ حضرات کے ساتھ جمعے کے موقع پر کچھ مختصر سی بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پورا ہفتہ ہمارا تھوڑا سا چینج گزرے۔ آج میں گفتگو کا آغاز کروں گا اس بات سے کہ آپ نے بچپن میں ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک شیخ چلی تھا اور اس نے ایک آری پکڑی ہوئی تھی اور جس درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی کو کاٹ رہا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ اسے نہ کاٹو، تم بھی گر جاؤ۔ اس نے کہا چلو چلو جاؤ، میں تمہاری بات نہیں سننے لگا۔ وہ کاٹتا رہا، آخر کار جب وہ اس کی شاخ کٹی تو وہ گر گیا۔ تو بعد میں اس کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا یار تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو یار، تم نے پہلے ہی تمہیں پتہ تھا کہ میں نے گر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی اس کا تعلق کامن سینس کی بات ہے، کچھ بھی ہو جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اس کو کاٹتے نہیں۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ زمین واحد سیارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے، جس پہ انسان کھڑا، اور انسان پانی کو ہی کاٹ رہا ہے۔ پہلی صف میرے سے لے کر آخری صف تک جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو پانی کو ضائع نہ کرتا۔ یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو بھی اگر آپ ضائع کریں گے تو آپ اللہ کے ولی نہیں۔ بھول جائیں اسی بات سے، چاہے آپ کی داڑھی سفید ہے، کالی ہے، محراب سجے ہوئے ہیں، آپ کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، 10 عمرے کیے ہوئے ہیں، 50 حج کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو میں اور آپ ضائع کر رہے ہیں، ہم ولی اللہ نہیں۔ کہتے رہے لوگ، ہمیں خلافتیں بھی بانٹتے رہیں گے لوگ کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ فلاں ہیں۔ آپ اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، آپ خلیفہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ رحمت عالم، سرور دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے زندگی میں جتنا پانی خرچ کیا، آج کا مسلمان مہینے میں اتنا خرچ کر دیا۔ ولایت کہاں سے آنی ہے؟ وہ کہتا ہے یار تسی دن دیو پانی، ادھر دیکھو جس نے اس سیارے پہ تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ دیکھا نا دنیا تلاش کر رہی ہے، مریخ پہ، مشتری پہ، زہرہ پہ، عطارد پہ، چاند پہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہتے جی پانی ہوتا ہم وہاں بس جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پانی یہاں رکھا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ میرے بندو ایک بات بتاؤ، اگر تم میرے نشکرے بنو گے اور میں پانی اڑا دوں، تم تو اڑا رہے ہو نا، تم غسل خانے میں اڑاتے ہو، تمہاری بیگمات کچن میں اڑاتی ہیں، برتن دھوتے ہوئے اڑاتی ہیں، جو ہے زمین، کپڑے، گھر دھوتے ہوئے جتنے میں دھل جاتا ہے اس سے 20 گنا پانی زیادہ لگاتی ہیں۔ یہ پانی کو اڑانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا ہم راضی ہیں، بڑی کدی ساڑی کاروڑی بڑی اللہ دی ولی ہے، بڑی اللہ دی ولی کی ولی ہے؟ پانی ضائع کرنے والی ولیہ نہیں ہو سکتی، اللہ والی بھی نہیں ہو سکتی، آپ اور میں بھی اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ بس سمپل باتیں ہیں، میں کوئی بہت گہری بات نہیں کر رہا۔ نوٹ کیجیے دوستو، کہاں ہم اللہ تعالیٰ، ہم اسی شاخ پہ بیٹھے، میں یہ بات کر رہا تھا۔ پانی اگر نہ ہو نا جی، انسان زمین پہ اگر پانی نہ ہو انسان نہیں چل سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن میں بھی آتا ہے ہم نے زندگی اور پانی کو جوڑ دیا ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ انسان کے خون میں 70%، 82% تک پانی ہے، انسان کے دماغ میں 85% پانی، پھیپھڑوں میں 90% پانی۔ پھیپھڑا 90% پانی کا نام ہے۔ اگر آپ پانی نہیں پیتے پھیپھڑے ختم آپ کے۔ یہ جو چائے ہے، چائے یہ اندر کی پانی کو ختم کرتی ہے، ختم۔ اگر آپ پانی نہیں پیتے، چائے پیتے ہیں، آپ بہت جلدی گردوں کے مریض ہونے والے، تیاری پکڑے۔ جب بھی چائے پیا کریں 1 گلاس پانی ساتھ پی، کیا ہو جائے گا؟ تو کچھ اچھی چیزیں بھی ساتھ بتا رہا ہوں، مقصود آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے۔ زندگی کو متوازن بنائیں دوستو، بیلنسڈ بنائیں۔ کیا ہو گیا؟ بس جو خواہش ہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو پانی کی قدر بھی کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں پینے کے لیے اور کم کریں ضروریات کے لیے۔ زیادہ کریں پینے کے لیے اور کم کریں ضروریات کے لیے۔ یعنی برتن، اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ والا بننا ہو تو آپ نلکے سے وضو نہ کریں،
کیونکہ نل کا تو آپ کا پانی 10 گنا دیتا ہے، آپ لوٹے سے وضو کریں، پتہ لگے کیسے حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے، لیکن نل کا مجبوری ہے، مسجد ہے، آپ آئیں تو کھولے تو تھوڑا کم نا، کہتے ہیں جی نہیں پانی ختم کیوں ہو جاتے، یعنی بیچاری انتظامیہ پانی بھر بھر کے تھک جاتی ہے، ہم اڑا کے تھک جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں نکارا انتظامیہ اینا کو تو پانی کا انتظام نہیں ہوتا، اکثر ختم ہوا ہوتا ہے، یعنی اوپر سے ہم فتوے بھی لگاتے ہیں۔ دوستو آج کے بعد دوسروں کی بات نہ کریں، میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کریں، آج کے بعد میں پانی کو ضائع نہیں کروں، نیت کر لیں، یقین کریں بہت بڑی توبہ ہو جائے گی۔ اچھا یہ وہ توبہ ہے جو ہم شب قدر میں بھی نہیں کرتے، یہ ہم خانہ کعبہ کو چومتے ہوئے بھی نہیں کرتے، یہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں آپ کو گناہ ہے ایسی کرنا نہیں۔ دوستو یہ جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی، رحمت کا پھاٹک کہاں سے کھلے؟ تو رحمت کا پھاٹک کھولنا ہے وہ گناہ جو زندگی میں کوئی گناہ بتاتا ہی نہیں، ان گناہوں کو تلاش کیجیے، اور کم از کم میں اور آپ کہ یار اللہ نے نلکا دیا ہے، ٹھیک ہے میں نے ہلکا کھولا، کم از کم کچھ نہیں تو یار جتنا ہمارے بس میں اتنا تو کریں نا یار۔ ہم وہ نہیں کہتے پیچھے کے زمانے میں آپ چلے جائیں، نہیں آپ لوٹے سے نہیں، آپ نلکے سے وضو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی احتیاط کی حد تک پانی کو ضائع نہ کریں۔ اپنی خواتین سے کہیں کہ جتنے میں گھر دھلتا ہے اس سے 50 میں دھو لیا کریں، کم از کم آدھا تو بچا لیں نا، اور اسی طرح برتن دھو رہے ہیں کچھ پانی بچا لیں، کیاریوں میں پانی لگاتے ہوئے تھوڑا شاور کر لیں، ڈائریکٹ پانی جو ڈالتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ تو پانی زندگی ہے جی۔ پانی سے بات مجھے یاد آئی کہ اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ انسان مومن بندے کی مثال پانی کی سی، مومن بندے کی مثال پانی کی سی۔ پانی اسلامی اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مائع جاری، ایک مائع غیر جاری۔ جاری پانی، غیر جاری پانی۔ مائع جاری ہوتا ہے جو کھالے چل رہے ہوتے ہیں، پانی ٹیوب ویل سے آ رہا ہوتا ہے، وہ آگے سے آگے جا رہا ہوتا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ اس میں نجاست گر جائے نا تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، جاری پانی ہے، نجاست آگے چلی گئی ہے، تم اپنا وضو کرو، چاہے وہ چھوٹا سا کھالا کیوں نہ ہو، تم وضو کرو، ہم تمہاری نماز قبول کر لیں، ہم تمہاری نماز قبول کر لیں، کوئی بات نہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کسی نے وٹ کیتی، کسی نے استنجا کیتا، کسی نے کچھ کیتا، نہیں، وہ پانی جاری ہے، نکل گیا بس، ٹھیک ہے۔ اور جاری پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر بھی پاک رہتا ہے وہ، بے شک اس کا پانی اندر بھی گر جائے، لیکن اسلام نے چھوٹ دی ہے کہ جاری پانی کو میں نے قائم مقام بنا دیا کہ ٹھیک ہے وہ آگے نکل جائے گا، آگے نکل جائے گا۔ اور جو غیر جاری پانی ہے اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے اگر یہ کھالا جا رہا ہے یہ ناپاک ہے، اگر اس میں نجاست گر جائے، اور اگر اس میں پیچھے سے پانی اور نہیں آئے گا، وہ پانی کھڑا رہے گا کچھ دن کچھ ہفتے، تو وہ اسمیل دے جاتا ہے، بدبو دے جاتا ہے، مہک دے جاتا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی مثال بھی ایسی ہے، اگر وہ اپنے دین کے لیے جاری اور حرکت میں ہے، چل رہا ہے، تو نہ وہ خود ناپاک ہوگا اور نہ اس کے پاس بیٹھنے والا ناپاک ہوگا، نہ وہ خود گناہگار ہوگا، نہ دوسروں کو گناہگار کرے گا، نہ وہ خود بے ایمان ہوگا، نہ دوسروں کو بے ایمان ہونے دے گا، کیونکہ وہ مسلمان جو ہے جاری ہو چکا ہے، چل پڑا ہے، حرکت میں ہے۔ اور جس مومن کا کاروبار حرکت میں ہو، جی صحت حرکت میں ہو، خوشیاں حرکت میں ہو، لیکن دین حرکت میں نہیں، تو وہ اس کی مثال اس پانی کی سی ہے جو کہ کھڑا پانی ہے، اور کھڑا پانی نہ خود پاک رہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ تو آج کے بعد دوسری نیت ہم یہ بھی کریں کہ جہاں ہم کاروبار کے لیے کوئٹہ سے ادھر آتے ہیں، جی پشاور سے ادھر آتے ہیں، فیصل آباد سے ادھر آتے ہیں، پنڈی سے ادھر آتے ہیں، قصور سے ادھر آتے ہیں، دین کے لیے اگر وہ لوگ دنیا کے لیے وہاں سے ادھر آ سکتے ہیں، ہم دین کے لیے یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اس نیت سے کہ میں دین کی نسبت سے جاؤں، دین کی نسبت سے کہیں نکلا کریں، مہینے میں ایک دفعہ نکلیں اور سال میں ایک دفعہ نکلیں، لیکن حرکت میں رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان بچا رہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسروں کو بھی ایمان پہنچ۔ دیکھیں جو جاری پانی ہوتا ہے نا،
اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے پرندے بھی پیتے ہیں، ہاں جی، اس سے فصلیں بھی چلتی ہیں، اگتی ہیں، اور کھیت لہلاتے ہیں، سارا کچھ ہریالی اسی سے آتی ہے۔ کھڑے پانی سے ہریالی تو نہیں آتی، جاری پانی سے ہریالی آتی ہے۔ اگر ہم حرکت میں آئیں گے، دنیا میں دین پھلے پھولے گا اور ہمارا ایمان ہریالی میں آ جائے گا۔ تو اس لیے زندگی میں دوستو دین کے لیے حرکت کرنا، دین کے لیے کہیں جانا، یہ آج کے دور میں چیز مٹ چکی ہے جی۔ ایک دور تھا رحمت عالم سرور دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو دردہ دمشق میں تھے، ہیں جی۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس میرے محمد کے گلدستے کا پھول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آیا ہوں، اس پیغام کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ ہزاروں میل طے کر کے ایک حدیث کے لیے اتنا سفر ہوتا تھا، وہ ادھر مسجد میں حدیث بیان ہو رہی ہو، ہم کہتے ہیں میں تو نماز کا ٹائم آؤں گا، یعنی طلب ختم ہو چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ تو ساتھیو دوستو، پانی سے بات چلی تھی، اسلام نے، اچھا قرآن مجید نے پانی کو جب ذکر کیا تو کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، دنیا کی زندگی کی مثال بھی پانی کی۔ پانی کیا ہے؟ پانی میں استقامت نہیں ہے۔ کچھ کمزوریاں بھی پانی کے منفی پہلو کی طرف آ رہے ہیں، یہ مثبت پہلو تھے، منفی پہلو میں بھی کچھ نہ کچھ سبق ہے۔ تو کیا کہ پانی میں آپ کھڑا ہونا چاہیے نا، تو جب تک پانی کے نیچے نہیں جائیں گے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پانی آپ کو ٹھہرا نہیں سکتا، جیسے زمین آپ کو ٹھہراتی ہے، پانی آپ کو ٹھہرا نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اے دنیا مانگنے والوں مجھ سے، دنیا تو مانگ رہے ہو، دنیا پانی کی طرح ہے، اگر زیادہ مانگو گے تمہارا ایمان ڈوب جائے گا، تھوڑی مانگو ایمان ڈوب جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ علماء نے لکھا، تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسجد قرطبہ ایک علاقہ تھا، اس میں ایک مسجد تھی، وہاں بہترین اسلام کا مرکز تھا، آج کے دور میں تو دوسروں کے ہاتھ وہ چڑھے ہوئے جگہ جی۔ تو کہا کہ یہ جو پانی ہے نا، اس کے اندر ممکن نہیں کہ پانی کو ٹچ کرو تو آپ کو تری نہ لگے، امپاسبل، ناممکن ہے کہ آپ پانی کو ٹچ کریں اور آپ کو تری نہ لگے۔ ایسے ہی اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے بندو یہ جو دنیا ہے تم مجھ سے ہر وقت یہی مانگتے ہو، کبھی مجھے نہیں مانگا، کبھی مجھ سے تقویٰ نہیں مانگا، کبھی مجھ سے قرآن نہیں مانگا، کبھی مجھ سے ہدایت نہیں مانگی، تم ہر وقت دنیا ہی مانگتے ہو کہ یا اللہ پلازا دے دے، پلاٹ دے دے، اسلام آباد والا پلاٹ دے دے۔ فرمایا کہ جیسے پانی کو ٹچ کرنے والا تری کے بغیر نہیں رہتا، ایسے ہی دنیا کو ٹچ کرنے والا دنیا کی محبت کے بغیر نہیں رہتا۔ یہ محبت اس کے اندر اتر جاتی ہے، اور جس کے دل میں دنیا چلی جائے میں اس کو کبھی مسکرا کے نہیں دیکھوں۔ دل میں دنیا آ گئی تو میں مسکرا کے نہیں دیکھوں۔ ہاں جیب میں رہے کوئی بات نہیں، کاروبار میں رہے کوئی بات نہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں کا کاروبار کریں، لیکن دل میں دنیا آ گئی، جب دل میں دنیا آتی نا سلام آدھا ہوتا ہے۔ جب دل میں دنیا آتی ہے، بندہ جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتا نا، ویکھیا جی اپنے پیو نو کنی ترقی کر گیا ہے، تسی کر کے بہانا اس طرح تانا ہی دیتا رہتا ہے۔ کبھی اپنے دین کا حوالہ پیش کرو کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا۔ دنیا کمانا کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی۔ اگر دنیا فخر کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے 1.25 لاکھ صحابہ کو دنیا دیتے، 1.25 لاکھ میں سے 10 کو دنیا دی، 10 15 20 25 سال، بس باقی نے زہد کی زندگی اختیار کی ہے، اس لیے کہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج کے بعد دوستو دنیا میں کبھی دنیا کے نام پر فخر نہ کریں۔ اگر فخر کریں گے بچت نہیں ہے، پھر ہم اللہ سے دور چلے جائیں گے جی۔ اور آخری بات آج کی نشست کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب معراج میں رسول اللہ کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرِ امتک منی السلام، اپنی امت کو ابراہیم کا سلام کہہ، علیک وعلیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا ان کو خوشخبری دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، عذبۃ الماء، پانی بڑا میٹھا ہے، پلاٹ بڑے شاندار ہیں، وہاں فصل بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہاں کے پلاٹوں میں ہریالی کی بھی ضرورت ہے، وہاں پلاٹنگ کی بھی ضرورت ہے، اور مکانوں کی جو ہے مکان بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کا مٹیریل کیا ہے؟ مٹیریل اس کا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے مٹیریل۔ اچھا اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ہم ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں۔
اس کا یہ مطلب ہے بس سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب بھی ساتھ سمجھیں، اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ زندگی میں جب بھی جہاں کہیں بھی ہو اپنے اللہ کی شان میں بیان، یہ مطلب ہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ کا مطلب جہاں بھی ہو، جو بھی کھا رہے ہو، اس پر لقمہ تمہارے آنتوں میں، معدے میں، بعد میں پہنچے، الحمدللہ پہلے اندر سے باہر آنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ دنیا میں جتنے بھی دنیا کے طاقتور افراد ہیں، حکومتوں والے ہیں، اسلحے والے ہیں، طاقتوں والے ہیں اور بمبوں والے ہیں، اور جتنے بھی اختیارات والے ہیں، ان سب کے اختیارات کا تصور کرو اور پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ میں کسے نو نہیں مانتا جب تک تیرا ارادہ نہ ہو، ہے جی، کسی مال والے کے مال سے نہیں ہوتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، کسی عزت والے کی عزت سے نہیں ہوتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، کسی خوشیوں والے کی خوشی سے نہیں۔ کتنے آپ میں سے ہوں گے ایمانداری سے بتائیں، کتنی دفعہ گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے جی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک دوائی، دو دوائیاں، تین دوائیاں، چار دوائیاں، آخر کار فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے یار ہوں اللہ ہی اللہ، ہوں اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے میں کتنے سا آخر تک مینوں یاد کرنا ہے، پہلے کیوں نہیں کرتا؟ جو آخر پہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کہتا ہے تو میرا نہیں ہے، تو دنیا کا۔ اگر تو میرا ہوندا تو ڈاکٹر جان تو پہلے پتر نو کہندا میرے پترا ڈاکٹر دے ہاتھ چ آرام نہیں ہے، وضو کر، 2 نفل پڑھ، پھر ڈاکٹر تے چل۔ کہتی کیا چھڈ مولوی تھوڑے ہی اسی 2 رکعت پڑھاں گے، اور سانو تو پیناڈول نال آرام آنا یار، اور سانو بروفی نال آرام آنا ہی ہے جی، سانو تو جناب نیرو بیان دی گولیاں فائدہ مند ہیں، اسی تو جناب فلانا کورس کیتا سی سیٹ ہو گیا۔ دوستو یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ پہلا تصور اللہ پہ، دوسری بعد میں اسباب دوائی ہونی چاہیے۔ دوائی ہاتھ میں پکڑے، عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وہ دوائی ہاتھ میں پکڑتے اور وہ کہتے تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ، پھر وہ کھاتے۔ ہم میں سے کون ہے بزرگ بنے ہوئے ہیں لیکن یہ سنت ان کی یاد نہیں ہے، ان کا طریقہ بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ ویسے کہتے ہیں بڑے عاشق ہیں ان کے، ٹیکہ لگوانے لگتے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹر سے کہتے ڈاکٹر ٹھہر جا، ڈاکٹر ٹھہر جا، ٹیکہ دکھا، انجیکشن پکڑ کے کہتے اس انجیکشن سے خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں، اس نے میرا کیا کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ اللہ کی توحید بیان کرتے، پھر کہتے اب لگا دے۔ یہ روٹی کھانے لگے، 1 منٹ کے لیے رک جائیں، بھائی روٹی کس کس کا پیٹ بھرے گی؟ جو کہتا ہے روٹی میرا پیٹ بھرے گی، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ جنت میں مار کھانے کے بعد جائے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ روٹی سے اللہ پیٹ بھرتا ہے، روٹی پیٹ نہیں بھرتی، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کس نے بتانا ہمیں؟ پتران کیا بھائی کھاؤ کھاؤ، طاقت آئے گی، وٹامن پیدا ہوں گے اندر۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔